بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 18 میں آج ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور ان پر آنے والی مدات کی ڈیٹیل بھی ہم پڑھیں گے۔ ان میں اخفاء، ادغام اور غنہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس کو ہم سٹیپ وائز مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ تو آئیے اس سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے صاد۔ اب یہاں پر دال کے اوپر قلقلہ کیا گیا، د اس طرح کی آواز آئی، کیونکہ قاف، طا، با، جیم، دال یہ جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جب ہم صاد کو کھول کر لکھتے ہیں، صاد الف زبر، صا دال کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، ساکن ہے دال، اس وجہ سے آخر میں ہم نے قلقلہ کیا۔ مزید ہم نے اس کو لمبا کیوں کیا، دیکھیں صاد الف زبر، صا الف مدہ آیا اور آگے دال کے اوپر جزم آئی۔ پیچھے آپ نے مدات کی کلاس میں کیا پڑھا تھا، مد لازم کیا ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہے۔ یہاں صاد الف زبر، صا الف مدہ آیا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ آیا اور آگے دال کے اوپر جزم، سکون اصلی آیا، اس لیے یہاں پر مد لازم ہوا۔ اس مد کو کھینچنے کی مقدار 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر ہے۔ تو حروف مقطعات میں جتنی بھی مدات آ رہی ہیں، آگے جتنی بھی مدات ان حروف میں ادا کی جائیں گی وہ سب کی سب مد لازم ہیں، جزم کی وجہ سے وہ مدات آ رہی ہیں۔ تو آئیے ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ صاد، قاف، نون، طه۔ یہاں پر کوئی بھی مد نہیں آ رہی، اس کو کھول کر دیکھیں، طا الف زبر، طا ہا الف زبر، ہا، آگے جزم نہیں، مد کا سبب نہیں، اس لیے یہاں پر مد نہیں آئے گی بلکہ یہ حروف مدہ کی طرح ہی پڑھے جائیں گے۔ طه۔ اب کھڑی حرکات جہاں بھی آئیں گی وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوں گی اور ان کو حروف مدہ کی طرح پڑھا جائے گا، اور جو مد آئے گی جس کو زیادہ کھینچ کر ہم پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، وہ مد لازم ہے جو پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھی۔ تو اب ان سب حروف کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ یا سین، طا سین، حا میم، الف لام را، الف لام میم۔ یہاں پر ایک نئی چیز ایڈ ہوئی، وہ ہے غنہ۔ غنہ آپ نے غنہ والی کلاس میں جیسے پڑھا، میم مشدد اور نون مشدد، جب میم اور نون مشدد ہوتے ہیں تو ان پر غنہ کرتے ہیں، ناک میں ایک الف کے برابر آواز لے کے جاتے ہیں، جیسے لام میم، لام اور میم کے درمیان میں یہ میم مشدد کی وجہ سے ہوا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ والی کلاس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہ آپ ڈیٹیلز کے ساتھ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی مثال ہے الف لام میم را، یہاں پر بھی میم مشدد کی وجہ سے غنہ ہوا۔ اگلی مثال ہے حا میم، عین سین قاف۔ یہاں پر ایک نئی چیز ایڈ ہوئی، وہ ہے اخفا۔
نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد میں آپ نے ایک قاعدہ پڑھا تھا اخفا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب حروف حلقیہ کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو ناک میں آواز لے جاتے ہیں، ناک میں ایک الف کے برابر آواز کو گھماتے ہیں، عین، نون کو صحیح سے ادا نہیں کرتے بلکہ ناک میں آواز لے جاتے ہیں۔ اس کی بھی کلاس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کے تفصیل کے ساتھ اس کلاس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بس اتنا ہی بتاؤں گی کہ جب حروف حلقیہ عین، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف کے علاوہ نون ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جائیں گے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے کھینچیں گے وہاں پر، جیسے میں آپ کو ادا کر کے بتاتی ہوں۔ عین، یہاں نون ساکن کے بعد سین ہے اور آگے سین میں نون ساکن کے بعد قاف ہے، ان دونوں عین اور سین میں نون کی آواز کو ہم بالکل صحیح سے ادا نہیں کریں گے بلکہ اخفا کریں گے، اس کو چھپا دیں گے، ناک میں اس آواز کو چھپا دیں گے۔ عین سین قاف۔ امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف مقطعات میں اخفا کس طرح سے کرنا ہے۔ اگلی مثال ہے قاسین میم، الف لام میم صاد۔ دال کے اوپر قلقلہ کیا جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا، اور باقی مد لازم یہاں پر آئی، اس لیے تمام حروف کو لمبا کیا گیا اور میم مشدد کی وجہ سے یہاں پر غنہ کیا گیا۔ اگلی مثال تھوڑا سا اس میں جو ہے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بیچ میں ایک وقف کی علامت بنی ہے، تو اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو ہم میم کو اللہ کے ساتھ ملا دیں یا پھر ہم میم پر وقف کر کے پھر اللہ کو پڑھیں۔ تو اس کو پڑھنے کے دونوں طریقے الگ الگ ہیں۔ اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو میم کے اوپر جو مد ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ کیوں ختم ہوگی؟ میم کو آپ کھول کر دیکھیں، میم یازے می یا مدہ ہے اور آگے میم کے اوپر جزم ہے جو سکون اصلی ہے، اس کی وجہ سے میم کے اوپر ہم مد ادا کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم اس کو ملا کے آگے اللہ کے ساتھ ملا دیں گے، مَاللَّہُ پڑھیں گے، تو دیکھیں میم کے اوپر جزم ختم ہوگی، زبر آ گئی، جس کی وجہ سے مد کا سبب ختم ہو گیا، کیونکہ مد کا سبب جزم تھا، جزم ختم ہوگی تو مد بھی ختم ہوگی۔ تو اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ وصل کے ساتھ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، یہاں پر میم کے اوپر مد نہیں کریں گے جب وصل کریں گے، تو میں آپ کو پڑھ کے دکھاتی ہوں۔ الف لام میم اللہ، یہاں پر میم کو ہم نے لمبا نہیں کیا، جب ہم وقف کریں گے تو اس کو لمبا کریں گے۔ کیسے؟ الف لام میم اللہ، اس طرح سے۔ اگلا آخری ورڈ ہے کاف ہا یا عین صاد۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ عین نون ساکن کا اخفا ہوا یہاں، کیونکہ آگے صاد آیا جو حروف اخفا میں سے ہے۔ تو امید ہے حروف مقطعات کو آپ نے اچھی طرح سے سیکھ لیا ہوگا۔ اس کلاس کو آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ حروف مقطعات کو پڑھنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ اس میں اخفا، ادغام اور غنہ کی صورتیں بھی آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس پہ کون سی مد ہے یہ چیز بھی آپ سمجھ چکے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ پیچھے جا کر اخفا، ادغام، غنہ کی کلاسز اور مدات کو 3 کلاسوں میں ڈیوائیڈ کر کے نہایت تفصیل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، ان کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو
کوئی بھی کنفیوژن باقی نہیں رہے گی۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔